والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآنی قصہ پروگرام جو ہمارے ماشاءاللہ چلے پیچھے وہ مکمل ہوئے، تو اس پروگرام کو شروع اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ الرحیق مختوم ہے، تجلیات نبوت ہے، اسی طرح بہت سارے ندوی صاحب نے لکھی بڑی زبردست سیرت کی کتاب۔ تو یہ ساری کتابیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ پڑھی بھی ہیں کچھ کتابیں۔ تو الحمدللہ کیونکہ وہ پورے کا پورے عرب کے جو حالات تھے ان کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، پھر جو فیل کا واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا جو سورہ فیل میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتی رہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے اب کوشش یہ کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن تو آپ کے قلب مبارک پر اترا ہے، تو قرآن میں جو آپ کا ذکر ہے، آپ کی پیدائش کے متعلق جو دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اسی طرح آپ کے متعلق بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح آپ کے جو مکی زندگی کے حالات ہیں جس کا ذکر بہت زیادہ مکی صورتوں میں آتا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے آپ پر آبجیکشن لگائے، کیسے کیسے اعتراضات کیے، آپ کو بھی چٹلایا، قرآن کو بھی چٹلایا، اور پھر آپ کو کیا کیا کہتے رہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن ہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے ذریعے بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا، آپ کو رسول بنایا گیا تو آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا، آپ کی بعثت مبارک کس لیے تھی، یہ ساری ہمارے اس پروگرام پر جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس پروگرام میں ہم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ موسٹلی جو ہے وہ ہم اس میں قرآن اور سنت کا حوالہ دیں۔ جو حالات ہیں ان کے متعلق الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف قرآن کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے، مکی دور کی میں نے بات کی، جو آپ نے جنگیں لڑی، سب سے پہلے غزوہ بدر ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں، اسی طرح غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، اسی طرح غزوہ احزاب کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے، غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی وہیں سے سارے ریفرنس لے کے تو اس کو کوشش کریں گے کہ بات سمجھیں، اور سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کا مقصد، یہ ہمارا اصل تو پروگرام عنوان یہی ہے۔ اسی کے حوالے سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ پہلی آیت نمبر 28 ہے سورہ فتح کی، سورہ نمبر 48 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ذات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس نے اپنا رسول بھیجا الہدا کے ساتھ، الہدا کامل ہدایت، ایسی ہدایت جو ہمیشہ ہمیشہ ہر انسان کو ہدایت دے گی۔ اور دین الحق کیا ہے؟ پورے کا پورا حق والا دین، پورا کا پورا طریقہ، نظام، شریعت، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ہماری معاشرت ہو، ہماری معاشیت ہو، ہمارے کاروبار ہوں، ہمارے حکومتی نظام ہوں، سب کے سب عدالتی نظام ہو، سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہوگا یہ سب کچھ، وہ پورے کا پورا ایک نظام دے کر بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے دین کو اور اس کتاب کو غالب کر دے، چاہے وہ ہمارا عائلی معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ہماری مارکیٹیں ہوں، ہمارے بازار ہوں، ہمارے دفتر ہوں، ہمارے سینٹ ہوں، ہمارے اسمبلیاں ہوں، اسی طرح ہمارے جو بھی عدالتیں ہوں، سب میں اللہ کا نظام چلے گا۔ یہ ہے وہ دین جو مکمل دین ہے، جس کو مکمل کر دیا گیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے
تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا، تو تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا وہ تھا کہ اس نظام کو قائم کر کر دکھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد کی ہے کہ 1,24,000 اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، جن میں رسولوں کی تعداد لگ بھگ 300 کے قریب تھی۔ جتنے بھی رسول ہیں اور جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، بہت سارے رسولوں کا ذکر، جو سب سے پہلے رسول جن کو کہا جاتا ہے مفسرین کی جن پہ اجماع ہے تقریباً کہ وہ نوح علیہ السلام ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو آتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اولو الامر رسول ہیں، ان میں نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب نے کوشش کی کہ دین کو قائم کیا جائے، لیکن قائم ہوا اس وقت جب اللہ نے چاہا، اور اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ اس دین کو تمام زندگی کے محکمے جتنے بھی ہیں یا زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ہمارے انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، حکومتی ہوں یا کاروباری ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے گھریلو ہو، ہر چیز پر اس دین کو غالب کر دیا جائے، ہر چیز اس دین کے جو ہے تابع آ جائے، اس قرآن اور اس دین حق کے تابع آ جائے، شریعت کے تابع آ جائے۔ جب ہم شریعت کے تابع آئیں گے تو اس کی خیر و برکات انشاءاللہ تعالی ہمیں خود نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کام کریں، آپ یہ کوشش کریں، اللہ کافی ہے آپ کے لیے مددگار کے طور پر۔ شہید کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے، مددگار کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح یہ آیہ مبارکہ کتنی اہم ہے، یہ قرآن میں 3 جگہ آئی ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر جو ہے میں نے 28 تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، اور اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ وہاں یہ آیت بالکل ہو سیم الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ فتح کے صرف آخری الفاظ جو ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ دوسری جگہ پر جو آئے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بس اتنا فرق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ اور سورہ صف کی سیم ہی آیت ہے، میں ایک دفعہ اس کو بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول کامل ہدایت کے ساتھ۔ الہدا تو یہ قرآن ہے، انشاءاللہ اس پہ تھوڑی بات کرتے رہیں گے۔ وَدِينِ الْحَقِّ، اور پورے حق دین کے ساتھ، پوری حق شریعت، ایسی شریعت جس پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، جو قابل عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ الحمدللہ شادی بیاہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم اسے تمہارا جوڑا بنا دیا، یعنی مرد سے عورت کا جوڑا بنایا تاکہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، اور ان کے درمیان محبت مودت پیدا بھی کر دی گئی۔ اور یہ اللہ، اور اس میں بہت نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ نے ایسی جو انسان کے لیے جائز ہو، جو اس کی خواہش ہو، جائز طریقے سے اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ شادی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے دوسری شادی کر لے تو اس کو اجازت ہے، انصاف کرنا ہوگا، دونوں کے درمیان عدل کرنا ہوگا۔ 3 شادیاں 4 شادیاں ایک وقت میں کی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ گھریلو زندگی کے بارے میں ہمیں ہر چیز واضح کر دی گئی، ایک ایک چیز واضح کر دی گئی، ایون کہ اتنا زبردست دین اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہی خواہش تم کسی اور طریقے سے پوری کرو، حرام طریقے سے کرو، یعنی زنا سے کرو، تو کیا گناہ ہوگا؟ تو فرمایا پھر جب تم جائز طریقے سے کرتے ہو تو اس میں بھی اجر ہے۔ ہمارا حلال کے معنی رزق حلال عین عبادت ہے، ہمارے لکھا ہوتا ہے کرنسی کے پیچھے، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہونا چاہیے حلال اور طیب۔ حلال ہم کھاتے ہیں، طیب سے مراد ہے کہ پاکیزہ رزق، ایسا رزق جو ہمارے صحت کے لیے بہتر ہو۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے۔ تو یہ آیت الحمدللہ پھر سورہ اس میں بھی الحمدللہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی آتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے الحمدللہ اس بر صغیر کی، پاک و ہند کی، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کے تعین کے ضمن میں پورے قرآن کی مرکزی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 3 جگہ پر ریپیٹیشن کے جو اہم آیات ہیں آپ دیکھیں گے قرآن میں 2 جگہ 3 جگہ، اور یہ 3 جگہ آئی ہے، یعنی کہ اس کو اتنا زور دے کے کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ وہی نظام ہے جس پر بعد میں الحمدللہ خلفائے راشدین نے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر،
آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر انہوں نے ایسا زبردست نظام پوری دنیا کو دیا، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا 2 سالہ 2.25 سالہ دور، اللہ اکبر، کتنا زبردست دور تھا اور کتنی مشکلات تھی۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کتنے کتنے لوگ جو ہے زکوٰۃ سے انکار کر دیا گیا، کیسا زبردست کردار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ پھر عمر فاروق جن کا نام آج تک دنیا میں گونجتا ہے، کئی جگہ پر عمر لا کے نام سے قانون بنایا گیا، ویلفیئر سوسائٹی، فوج کا نظام، پولیس کا نظام، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ، بچے کی ماں ہے اس کا وظیفہ، اتنا زبردست نظام دنیا کو دیا، اللہ اکبر۔ دین کتنا خیر والا ہے، آج اگر یہ دین قائم ہو جائے، یقین جانیں جس امن کی تلاش میں ہم ہیں، کتنا زبردست اخلاق ہے جیپنیز قوم کا، اور سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو، سوسائٹ کی ریشو جو ہے وہی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ سب کچھ تو ہے۔ سڑک پر 1 لاکھ پڑا ہو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی کرتے ہیں۔ جب ان کا سونامی آیا تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اپیل کی کہ سارے ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی کام کر سکتے ہیں سب آگے، سارا کچھ چھوڑ کے آگے، ایسا زبردست اخلاق۔ پھر انہوں نے جو کہا جو آپ کے گھر میں جو فالتو چیزیں ہیں سب لا کے رکھ دیجئے، سب نے جو ان کے گھر میں فالتو چیزیں تھیں وہ لا کے رکھ دیں، اور جس نے لینی ہے جتنی ضرورت ہے اتنی لے لے، اور جس کو 1 کمبل کی ضرورت تھی یقین جانے اس نے 1 لیا، دوسری کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 1 چاہیے تو 7 اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کیا بیان کروں، دل روتا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، وہ اخلاق جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا دوسری قوموں نے اپنا لیا، ہم نے نہ اپنایا۔ ہم جو کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جھوٹ سچ جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں بولا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ کیا یہی اخلاق ہمیں سکھائے گئے تھے؟ کیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے؟ کیا نظام اس لیے قائم کیا گیا تھا جو شریعت آئی ہمارے لیے، یا یہ کتاب آئی قرآن جس کے ساتھ سارے معاملات ہونے تھے، کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو بین الاقوامی، اللہ اکبر، انقلاب اور اس کو عدل اور توازن کا سر چشمہ قرار دیا انہوں نے، کیونکہ یہ آیت جب اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، اللہ کا دین بڑا برکت ہے۔ یقین کریں آج بھی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، وہ ساری کی ساری جو اچھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہماری لکھی ہوئی ہیں۔ پڑھے تو صحیح اپنی شریعت، اپنے آپ کو پڑھے تو صحیح، دین کو پڑھے تو صحیح۔ ہمارے پاس دین کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو دیکھنے کا ٹائم ہے۔ نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے، نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے، نہیں وقت ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے نہیں ہے، نہیں وقت ہے تو اپنے ہیروز کے لیے نہیں ہے، خلفائے راشدین، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، اسی طرح حضرت عثمان غنی ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تمام کے تمام، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ کے بارے میں پڑھیں، حضرت جو ہیں سعد بن ابی وقاص ہوں، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہوں، اسی طرح جتنے بھی پڑھتے جائیں، حضرت سعید ہوں، جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ ایک ایک پرسنالٹی جو ہے نا، ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ جس کو بھی ہم پکڑ لیں گے یقین کریں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ وہ رہنمائی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ 3 چیزیں میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اور نمبر 3 اجماع صحابہ۔ اس کو پکڑ لیں، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی آپس میں اختلاف نہیں رہے گا، فرقہ بھی سارے خود ہی پاش ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ کا مقصد یہ کس طرح پورا کرنا تھا، اس کے متعلق جو ہے سورہ جمعہ میں آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ذات اللہ اکبر جس نے بھیجا اپنا رسول امیین میں، کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق جو ہیں عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے، اسی طرح عثمان غنی، یہ سب وہ ہیروز ہیں، یہ پڑھے لکھے بھی تھے۔ اور دوسری بات ہے پڑھا لکھا ویسے ابو جہل بھی تھا، اللہ اکبر، کیا نام تھا اس کا، عمرو بن حشام، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے اپنی پڑھائی کا تکبر کیا، جیسے آج بھی لوگوں کو بول رہا ہے، اپنی دنیاوی تعلیم کا بڑا تکبر ہے، اللہ اکبر، اس تکبر نے اس کو ابو جہل بنا دیا۔ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد انکار کیا، کیونکہ کہتا تھا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے یہ تو آپس میں مقابلے میں ہے، اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ تھا وہ تکبر جس کی وجہ سے ابو جہل بن گیا۔ جتنے بھی آج بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ان کے اندر دین نہیں ہے،
تو ڈاکٹر سے زیادہ کسائی بن جائے گا. اللہ اکبر. انجینئر جو لوگوں کو لیے تعمیر کرنے والا ہے وہ لوگوں کو دفن کرنے کا سامان بنا دے گا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. دکاندار جو ہے ملاوٹ کریں گے, جو چیزیں لوگوں کے لیے طیب تھی ان کو ناطیب بنائیں گے, ان کے لیے جو چیزیں صحت مند تھی ان کو اللہ اکبر مضر صحت بنا کر بیچیں گے. جھوٹ بولیں گے, لوگوں کی حق تلفیہ کریں گے, لیں گے تو پورا لیں گے, دیں گے تو کم کر کے دیں گے. اللہ اکبر. ناپ تول میں کمی, یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات انصاف. اللہ اکبر. یہاں کس کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف بھی جب پیسوں سے خریدا جائے گا تو اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے اس نظام کی طرف آئیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قائم کر کے دکھا کر گئے, اور پھر صحابہ نے اس کو زبردست طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں. اس آیہ مبارکہ پر مزید بات ہم جو ہے وقفے کے بعد کریں گے. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی. الحمدللہ اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین میں سے, وہ لوگ جو امی کہلاتے تھے, جن کو امی سمجھا جاتا تھا, ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. کیا کرتے تھے رسول؟ ان کے اندر کیا کام تھے؟ میں نے کہا تھا نا کہ جی جو پہلی ہم نے آیت لی تھی سورہ الفتح کی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی لیظہرہ علی الدین کلی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے یہ شریعت قائم ہوگی؟ یہ نظام کیسے قائم ہوگا؟ یہ الہدا پر پورے کا پورا معاشرہ کیسے پورا ایک مستحکم معاشرہ بنے گا؟ اب اس کے لیے کرنا کیا تھا؟ اس آیہ مبارکہ میں اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اللہ کے قرآن کے آیات پڑھ کر سناتے تھے, تلاوت کرتے تھے. اور تلاوت میں صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس چیز کو واضح بھی کرنا ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ نصیحت, یہ ذکر اللہ اکبر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان پر اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے, تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلا کام کہ آیات پڑھ کر سناتے تھے. ہمیں بھی ان 4 چیزوں کو پکڑنا ہے اگر آج معاشرہ بدلنا ہے. اپنی ذات سے شروع کر دیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا. اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. نہ اعتراض کریں. عالموں پہ اعتراض, سیاستدانوں پہ اعتراض, فلاں پہ اعتراض, اس پر اعتراض, مولوی صاحب سے اعتراض بند کریں. اپنا کام کریں. طالب العلمی فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کرے اس فرض کو ہم پہچانیں. تو کیا کرنا تھا؟ سب سے پہلے ان پر تلاوت کرتے تھے آیات. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرنا. ان کے اندر حسد, بغض, اللہ پر کینہ, تکبر کو نکالنا. وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کے احکامات کو سمجھاتے بھی تھے, تعلیم دیتے تھے. والحکمہ, اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, اللہ فرما رہے ہیں یقین تھے وہ اس سے پہلے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کھلی گمراہی میں. عرب کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, کیسے کیسے جاہلانہ رسومات تھی, اور آج انہی رسومات کو دوبارہ لا کر فخر کیا جا رہا ہے. جاہلیت کی وہ رسمیں جو آج اس وقت تھیں, عورتیں جو ہیں وہ کھلے سینے پھرتی تھیں, دوپٹے چادر بھی کوئی نہیں ہوتی تھی, اور بڑے سنگار کر کے پھرتی تھی. آج اسی جاہلیت کو فیشن کا نام دے دیا گیا, ماڈریٹ ہونے کا نام دے دیا گیا, ماڈرن ہونے کا نام دے دیا گیا. اللہ ہم سب کو اس جاہلیت سے دور رکھے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی یہی فرمایا. اور اللہ نے اپنا سب سے بڑا احسان جو ایمان والوں پر گنوایا ہے وہ یہی ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرمانے یقیناً من اللہ، اللہ نے یقیناً بہت بڑا احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات اللہ کی ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا تھا، ان پر تلاوت کرتا تھا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا تھا، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا تھا، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سمجھاتا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے لَفِي ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تھوڑا سا آپ جائزہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ یہ پروگرام جو ہے، اصل پروگرام رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا اس پر ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دیکھیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے، کل یا ایھا الناس، آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت ہر انسان کے لیے ہے، چائنیز کے لیے بھی ہے، برازیل میں جو رہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، افریقہ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے، جہاں جو بھی دنیا میں بس رہا ہے، کوئی مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سب کے لیے آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے، کافہ، پوری انسانیت کے، بشیرم و نذیرہ، بشیر اور نذیر بنا کر، بشارتیں دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت کو یہ بات نہیں معلوم۔ کس نے بتانا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جو خطبہ دیا حجۃ الوداع، اس میں آپ نے فرمایا 1,40,000 کا مجمع، جو آپ کی زندگی میں اتنا بڑا مجمع نہ ہوا، اور نہ کبھی آپ نے پہلے کیا اور نہ بعد میں ہوا، اتنا بڑا مجمع۔ اور کچھ لوگ اس مجمع میں ایسے تھے جنہوں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، کیونکہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ، قبیلے کے قبیلے، فوج در فوج اس دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 20 لوگ آئے، پورے قبیلے میں جا کے آپ کا پیغام پہنچا دیا، سب نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے نا تو وہ بھی پہنچاؤ۔ ابلاغ کا کام تم نے لازم کرنا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو جا کر نیکی کی طرف بلاؤ اور ان کو برائی سے روکو۔ ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچا دو جو موجود ہیں، جن تک یہ دین پہنچ جائے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائیں، ان کو جن تک نہیں پہنچا، میری اور آپ کی ذمہ داری۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی لیے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہی دیں گے کہ تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا ایز اے امت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، پھر اگر اس نے مجھ پر ایمان نہ لایا اور اس قرآن پر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ اور اگر بات نہ پہنچائی گئی، اور بات صرف پہنچانے، زبانی نہیں پہنچانی، ہم نے دین کا ایک نقشہ دکھانا ہے کہ یہ ہے امن جو ہم نے یہ دین دیتا ہے، اپنے اخلاق سے بتانا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئیں۔ آپ کو تو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107، آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر پورے جہان کے لیے، یعنی آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر، اور بشارتیں دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پکارنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ سورج کو بھی سراج کہا گیا ہے۔ پوری دنیا کو آپ کی روشنی کی ضرورت ہے، یقین جانیں۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن ہماری روحیں مردہ ہو چکے ہیں، وہ اسی وقت زندہ ہوں گی جب ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنائیں گے،
جب وہ ہماری زندگیوں میں آئے گی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے ذمہ داری کا بتایا، آپ کو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اللہ اکبر، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا. کتنا خوف تھا. 1,40,000 کا مجمع، خطبہ حجۃ الوداع. آپ نے کہا کہ میں نے پہنچا دیا. 3 دفعہ کہا. لوگوں نے کہا آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر آسمان کی طرف گشت مبارک اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کتنا احساس تھا، اور امت کو کتنا احساس ہے. یہ ذمہ داری ہمیں سمجھنی پڑے گی، ورنہ اس کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم سب کو اپنا جواب تیار رکھنا چاہیے. اگلی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. یعنی جو طریقہ آپ نے بتایا، جس طرح آپ نے عمل کر دکھایا، وہی بہترین ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں. والیوم الآخر، اور جن کو پتہ ہے کہ یوم آخرت آنا ہے، اس کی امید رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، بہت یاد کرنے والے. اب اس پہلی آیت پہ آ جاتا ہے جو میں نے بعثت مبارک کا مقصد بتایا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. میں کچھ آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں. 120 نمبر سورہ البقرہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہیے کہ یہ قرآن ہی سب سے بڑی ہدایت ہے. ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. سورہ طٰہٰ میں کہا گیا کہ سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو اس الہدیٰ کی پیروی کرے گا، اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق اس سے نصیحت لے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے گا، اور پھر اسے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنا تن من دونوں لگائے گا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. اور کیا ہے یہ قرآن؟ ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں الہدیٰ کی روشن نشانیاں ہیں. والفرقان، اور فرقان یعنی حق اور باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں سورہ اللہ اکبر قصص میں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا وہ ضرور آپ کو آپ کے مقام تک پہنچائے گا. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین، آپ کہیے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پر اور کون ہے جو کھلی گمراہی پر ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء آیت نمبر 9، کہ یقیناً یہ ہدایت نامہ، کامل ہدایت، بالکل سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ہے. پھر الدین حق کی بات کی گئی. دین کیا ہے؟ دین پوری دنیا کا زندگی کا نظام ہے. دیکھیں سورہ جو ہے مومن میں آتا ہے، فرعون نے کہا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارا نظام ہی پورے کا پورا، اتنا مثالی نظام جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ پورے سسٹم کو خراب کر دے گا. تو دین تو پورے کا پورا سسٹم ہے. دین صرف کم چند رسومات یا ریچول کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور اسی طرح روزے رکھ لیا. ہندو جو ہیں وہ پھیرے لے کر شادی کرتے ہیں، حجاب و قبول کر لیا، بلکہ دین تو ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہے. ہر چیز میں دین نظر آنا چاہیے. سورہ شورى میں اللہ کہہ رہے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہی شریعت دی گئی، وہی دین لکھ دیا گیا. دین کو قائم کرنا اسی طرح لکھ دیا گیا جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور وہی کیا تھا ان کی طرف جو آپ کی طرف وہی کیا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو کہ دین قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف نہ کرو. لیکن وہی بات ہے کہ دین قائم ہوگا تو فتنے ختم ہوں گے دنیا میں، یقین جانیں. اللہ کا دین پوری دنیا میں قائم ہو. اللہ فرما رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، کہ اللہ کے لیے صرف خالص دین تو جو ہے وہ دین جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن یعنی خطبہ حجۃ الوداع یا آخری آیت آتی ہے تقریباً، اس میں کہا گیا کہ تمہارے پر یہ دین مکمل کر دیا گیا، اور اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے اسلام کے طور پر، دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا۔ ان الحکم الا للہ، نظام بھی اسی کا چلے گا، ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، اس لیے کہ یہ ہمیں جب تک سمجھ نہیں آئے گی، اور کرنا کیا ہے، تھوڑی سی 1-2 منٹ کی بات اور کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ایمان والوں پر، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، تو ان کا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کے ذریعے تزکیہ کرو، اپنی جانوں کے ذریعے تزکیہ کرو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر صدقے کے طور پر ان کا مال لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تُطَہِّرُوهُمْ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کریں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے یہ اپنا تزکیہ بھی کریں، اپنے اندر جو بھی مال کی محبت ہے اس کو نکالنا ہے، حسد، کینہ، بغض، تکبر نکالنا ہے، اور فلاح وہی پائیں گے، قد افلح من تزکا، وہی فلاح پائے گا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دی، دنیا کی محبت، لالچ، حسد، کینہ، بغض، تکبر، اور جو ان چیزوں میں پڑ گیا وہ یقیناً برباد ہوا۔ اور پھر کتاب کی تعلیم، کتاب کیا ہے، الہدا کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہی ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت کا کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری آیت آج کی لے لیتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ حکمت بحر کثیر ہے، کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس وقت معاملے کو کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ حکمت میں آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اتنی زبردست تھی کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، کیسے زبردست معاملات کو آپ کرتے تھے۔ آیت پڑھ لیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ من یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت مل گئی فقد اوتیا خیرا کثیرا، اس کو سمجھ لے کہ پوری خیر کثیر ہی مل گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا جی مجھے زنا کی اجازت ہے، نوجوان، اللہ اکبر۔ میں اس لیے حکمت کی بات بتا رہا ہوں، کتنی زبردست آپ کی پرسنالٹی اور کیسا نصیحت کا۔ تو صحابہ پریشان، ہمارے ادھر ہو تو اس کو تو مار کے اس کا اتار دیں کہ یار، صحابہ پریشان کہ یہ کیا بات کر دی۔ آپ نے کہا، انہوں نے اس کو تھوڑا ڈانٹنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس آنے دو۔ آیا تو آپ نے کہا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے کہا جی مجھے صرف زنا کی اجازت ہے، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز بتاؤ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کام کرے تو تم کیا پسند کرو گے؟ اللہ اکبر۔ کہتا نہیں، بالکل نہیں پسند کروں گا۔ اور کہا کہ یہ کام تمہاری خالہ کے ساتھ کیا جائے، تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے، اتنا زبردست طریقے سے سمجھایا تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ پھر تم جس سے یہ کام کرو گے وہ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہا جی بالکل ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے ایسی توبہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہے حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ جھگڑے نہیں کرنے، اور اگر جھگڑا بھی کرنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بات بحث بھی ہوتی ہے تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے ہوگی، دلیل کے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔